بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے جناب 23 فروری سال 2020 اور دن ہے اتوار کا، چھٹی کا دن ہے، لیکن اس کے باوجود ہم آپ کو ایک دے رہے ہیں خبر، اور خبر یہ ہے آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن وہ اب تھوڑی سی خوفناک ہوتی جا رہی ہے پوری دنیا کے لیے۔ جی ہاں، کرونا وائرس کی بات کر رہا ہوں میں۔ کرونا وائرس شروع میں تو جب آیا تو بہت ہی لائٹ لیا گیا، لیکن اب یہ پوری دنیا کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے اور پوری دنیا کو لپیٹ میں لے رہا ہے، اور یہ اب مختلف ممالک میں پھیلتا جا رہا ہے اور بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جن جو ہے وہ بوتل سے باہر آ گیا ہے اور قابو میں نہیں ہے۔ ہم آپ کو کچھ اعداد و شمار دیں گے جس سے آپ اندازہ کر سکیں گے کہ یہ کتنا خطرناک ہو چکا ہے، اور پھر یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہوگا کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور احتیاط بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان اس سے محفوظ ہے، پاکستان اس سے بچا ہوا ہے، کیونکہ پاکستان کے پڑوس میں اور 2 ملکوں میں یہ بیماری بہت زیادہ وائرس جو ہے وہ پھیل رہا ہے۔ چائنا تو ہے ہی ہے، اب اس نے ایران کو بھی اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا ہے، وہاں سے خطرے کی گھنٹی بجی ہے۔ لیکن پہلے میں دنیا بھر کا ایک جائزہ آپ کو دے دیتا ہوں جو کہ الارمنگ ہے سب کے لیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں ہے۔ وبا جو ہے جی وہ جو پھیلتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک عذاب بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے، اور اس جتنی بھی وبائی امراض جو پھیلتی ہیں اور جو دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے بڑی تعداد میں لوگوں کو لپیٹ میں لیتی ہیں، ایسی وبائی امراض ماضی میں بھی آتی رہی ہیں، لیکن کرونا وائرس تو ایسا بے لگام ہوا ہے کہ خطرناک حد تک ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ جناب کچھ اعداد و شمار میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جنوری کے مقابلے میں فروری میں بہت زیادہ یہ تیزی سے پھیلا ہے۔ جنوری میں بہت کم کیسز تھے، ایون چائنا میں بھی اور باقی دنیا بھر میں بھی، لیکن اب یہ پھیل چکا ہے۔ 18 ممالک تھے جی جنوری میں، اور فروری میں ان کی تعداد ہو گئی ہے 26 ممالک۔ 26 ممالک میں یہ بیماری پھیل چکی ہے، یہ وائرس آ چکا ہے، اور ان ممالک میں چائنا تو ہے ہی ہے، یہاں سے سٹارٹ ہوا تھا، ان میں برطانیہ بھی ہے، ان میں امریکہ بھی ہے، فرانس بھی ہے، جرمنی بھی ہے، اور روس بھی ہے، اٹلی بھی ہے، عرب امارات بھی ہیں۔ یہ سب ممالک جو ہیں وہ اس کی زد میں آ چکے ہیں۔ ایک جنوری میں صرف 7,800 کرونا وائرس کے جی کیسز سامنے آئے تھے، صرف 7,800 پورے جنوری میں، پورے مہینے میں، لیکن اب فروری میں ان کی تعداد ہو چکی ہے جناب بڑھ کر تقریباً 80,000، اب تک 80,000 کے قریب لوگ کرونا وائرس کے رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، پوائنٹ آؤٹ ہو چکے ہیں، کہاں 8,000 اور کہاں پہ 80,000، ایک مہینے کے اندر 8,000 سے 80,000 تعداد ہو گئی ہے، جو ایک خوفناک رجحان ہے، خطرناک رجحان ہے۔ اسی طریقے سے جنوری میں صرف 170 لوگ جی جاں بحق ہوئے تھے کرونا وائرس سے، 170 اونلی پورے جنوری میں۔ 31 دن کا مہینہ ہوتا ہے، لیکن اب تک فروری ابھی ختم بھی نہیں ہوا، آج 23 تاریخ ہے، تو 23 تاریخ تک یہ تعداد ہو چکی ہے تقریباً 2,500، 2,500 جی یہ تعداد ہو چکی ہے پوری دنیا میں کرونا وائرس سے، اور چین کے علاوہ جو ممالک ہیں ان میں 11 لوگوں کی ڈیتھ جو ہے وہ رپورٹ ہوئی ہے، 11 لوگوں کی۔ میں ایک بات یہاں پہ بتا دوں کہ کچھ ممالک اس کو چھپا بھی رہے ہیں، کیونکہ چائنا تو ابھی تک، کیونکہ بہت بڑا ملک ہے، اس کی بہت بڑی اکانومی ہے، وہ ابھی تک اس سے لڑ رہا ہے اور بہت اچھے طریقے سے لڑ رہا ہے، اور اس کے میئرز بھی جو اس نے لیے ہیں
بہت زیادہ لیے ہیں، ان کی جو علاج کی اور اس کو قابو کرنے کی کیپیسٹی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے ہر اعتبار سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہفتے کے اندر انہوں نے کئی ہزار لوگوں کا 1000 بیڈ کا ہاسپٹل بنا دیا تھا۔ لیکن باقی جو ممالک ہیں وہ اس چیز کو چھپا بھی رہے ہیں، خاص طور ترقی پذیر ممالک اس لیے چھپا رہے ہیں کہ اگر ہم نے پورے کا پورا رپورٹ کر دیا تو یہ نہ ہو کہ ہمارے ملک جو ہے وہ جو ملک ہے ترقی پذیر ممالک، جس ملک میں بھی یہ صحیح رپورٹ ہو گیا اعداد و شمار، تو دنیا کہیں اس کو بند ہی نہ کر دے، آمد و رفت اور منقطع نہ کر دے، جسے کہتے ہیں سماجی رابطے نہ ختم کر دے۔ تو اس لیے یہ دبایا بھی جا رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود نہ صرف ترقی پذیر ممالک بلکہ ترقی یافتہ ممالک بھی، اور سپر پاور امریکہ جی خود، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، جیسا کہ میں نے بتایا، یہ سب کے سب اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ اور جو پاکستان کے لیے خطرناک بات ہے، وہ خطرناک بات یہ ہے کہ چائنا سے تو تھا ہی تھا مسئلہ، لیکن اب یہ مسئلہ ایران پہنچ چکا ہے جی۔ ایران میں اب تک جی کل گزشتہ دن تک 5 ہلاکتیں رپورٹ ہوئی تھیں، اور وہاں پہ بھی جو کیسز ہیں وہ بہت زیادہ رپورٹ ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ 5 ہلاکتیں کل تک تھیں، تو یہ چیز۔ اور دوسرا، یہ کہاں سے رہے ہیں جی؟ یہ پاکستان میں کیسے جی؟ تفتان بارڈر بلوچستان سے لگتا ہے، ایران سے یہ بارڈر ہے، تو وہاں پہ زائرین جو ہیں وہ آتے ہیں جاتے ہیں، ظاہر ہے آنا جانا بالکل ہوتا ہے، اور بہت زیادہ تعداد میں زائرین پاکستان سے جاتے ہیں ایران کی طرف اور پھر واپس آتے ہیں۔ ہماری تجارت ہے ادھر، سافٹ بارڈر ہے، تو وہاں پہ یہ خطرناک۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے سی ایم بلوچستان سے بات کی ہے، بلوچستان گورنمنٹ سے بات کی ہے، یہاں وفاقی جو وزارت صحت ہے انہوں نے بات کی ہے بلوچستان گورنمنٹ سے، اور اب سیفٹی میجرز لیے جا رہے ہیں، اور یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ پاک ایران بارڈر جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے بند کر دیا جائے اور زائرین کی آمد و رفت کو بھی کم کیا جائے۔ تجویز یہ ہے جی کہ پاک چائنا ایک تو دوبارہ سے، کیونکہ پی آئی اے کی پرواز تو سسپینڈ کر دی گئی ہے عارضی طور پہ، اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ 1-2 روز کے لیے کیا ہے یا مستقل، اور پاک ایران بارڈر جو ہے اس کو بھی بند کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور خاص طور پہ زائرین کی آمد و رفت ان کو بھی تجویز کیا جا رہا ہے کہ فی الوقت آپ ایران کا رخ نہ کریں۔ یہ زیر غور ہیں چیزیں، اور کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ جنوری کے بعد جو فروری میں 8 نئے ممالک شامل ہوئے ہیں، یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے اپنے شہری چائنا سے نکالے، اور چائنا سے شہری نکلے ان کے ملکوں میں پہنچے، اور ان کو اس کے باوجود کہ ان کو جہازوں میں رکھا گیا، 15 20 دن قید خانے میں رکھا گیا، انڈر آبزرویشن تھے وہ، اور آئسولیشن میں رکھا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی جو 15 دن میں بھی جو آثار نظر نہیں آئے کرونا وائرس کے، اور ان کو مطمئن صحت مند قرار دے کے گھروں میں بھیجا گیا، ان میں بھی بعد میں یہ کرونا وائرس کے کرونا وائرس کی موجودگی کی پتہ چلا جی، تشخیص ہوئی۔ تو 8 ممالک وہ ہیں 26 ممالک میں سے جہاں سے چائنا سے شہری جو ہیں نکالے گئے اور اپنے اپنے ملکوں میں گئے، تو یہ ایک رجحان دیکھا گیا ہے کہ چائنا سے ہی یہ وائرس آیا ہے۔ اب پاکستان میں چونکہ پاکستان کے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں، یہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، اور ان کی تکلیف، دکھ، درد سمجھا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے ہمارے اپنے عزیز اگر خدا نخواستہ بچے ہمارے اپنے ادھر ہوتے یا ہمارے پیرنٹس ادھر ہوتے تو کتنی تکلیف ہو سکتی تھی، اس تکلیف کا اندازہ بہت اچھی طرح لگایا جا سکتا ہے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ابھی تک پاکستان نے چونکہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو ادھر نہیں لانا، کیونکہ ہمارے ہاں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ جی ان کو ہم کنٹرول کر سکیں گے خدا نخواستہ اگر پھیل گیا، تو اس لیے پاکستان نے ابھی تک وہاں سے اپنے شہری چائنا سے نہیں نکالے۔
پاکستان نہیں لے کے منتقل کیے، باوجود اس کے کہ یہاں پہ پریشر بہت ہے۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ یہ وائرس دنیا بھر میں پھیل رہا ہے، 28 ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، اور یہ صرف ان ممالک کی بات کر رہا ہوں جہاں سے چائنا تو ہے ہی ہے مین کنٹری بیس، وہیں سے سٹارٹ ہوئی بنیادی طور پہ یہ وائرس، لیکن جہاں جہاں جیسے جیسے شہری اپنے نکلتے گئے وہاں یہ وائرس پہنچ گیا ہے، اور 28 ممالک کوئی معمولی بات نہیں ہے، 26 ممالک، تو یہ چیز ہے۔ اسی طریقے سے جی امریکہ میں نئے 15 کیسز سامنے آ چکے ہیں، بھارت میں بھی اس ماہ جی 2 نئے کیسز، اور اب اس کے بعد 3 مزید ہو چکے ہیں، یہ انڈیا کی مثال ہے۔ اور اس طریقے سے یہ چیز جو ہے اٹلی ہے، برطانیہ میں نے آپ کو بتایا ہے، تو یہ خطرناک چیز۔ عرب امارات کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 5 نئے کیسز آئے ہیں، آسٹریلیا میں 7 سے بڑھ کر 11 کیسز ہوئے ہیں، جرمنی میں 11 نئے کیسز آ گئے ہیں اور 16 ہو گئے ہیں ٹوٹل جی۔ پاکستان کے لیے جی یہ خطرناک بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی وجہ کیوں ہے، اور ایک تو پاک چائنا بارڈر ہے اور ایک پاک ایران بارڈر ہے، اور یہ چیزیں بہت ہی خطرناک ہو چکی ہیں جناب۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ یہ سارے معاملات، اگر کوئی آزمائش ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے، اگر کوئی عذاب ہے تو ہمیں معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک خطرناک چیز میں نے کہا تھا کہ آپ سے شیئر کر لوں۔ تو پچھلی ویڈیو میں ایک حق ادا نہیں ہوا، سیمی کرکٹر جو ہیں ڈیرن سیمی، انہوں نے جناب مشکل ترین حالات میں، ایسے وقت میں وہ پاکستان آئے تھے پی ایس ایل کے کھیلنے کے لیے کہ جب بہت سے انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں وہ دوڑ گئے تھے، لیکن سیمی نے پاکستان کا رخ کیا اور پاکستان کو انجوائے کیا، گلیوں میں بازاروں میں جا کے کھانے کھائے اور اس کو ٹویٹ کیا، سوشل میڈیا پہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پہ اس کو شیئر کیا، اور پاکستان کے بارے میں ایک اچھا میسج دیا، اور پاکستان کے ایک غیر اعلانیہ سفیر کے طور پہ انہوں نے کام کیا، اور پھر وہ ہر ٹورنامنٹ پی ایس ایل کا پچھلا سیزن بھی کھیلنے کے لیے آئے، اور اب پھر ہیں، اب وہ پشاور زلمے جو ہے اس کے کرکٹ ٹیم کے کپتان ہیں، بہت عزت ملی ان کو، اور پاکستانیوں نے بھی بہت عزت دی ان کو۔ اب ریاست پاکستان نے جناب ان کو اعزازی شہریت دینے کا اعلان کیا ہے۔ 22 مارچ کے بعد جب یہ ورلڈ پی ایس ایل 5 کپ ختم ہوگا تو 23 مارچ کو ان کو باقاعدہ طور پہ پاکستان کی اعزازی شہریت دی جائے گی۔ اس طریقے سے یہ کم و بیش ہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کے شہری کو اپنی شہریت آفر کرتا ہے، سٹیزن شپ دیتا ہے۔ اعزازی ڈگریاں تو دی جاتی ہیں لیکن اعزازی شہریت بہت کم دی جاتی ہیں، تو اس لیے ہم ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور ان کے شکر گزار بھی ہیں سیمی کے کہ جناب انہوں نے مشکل ترین حالات میں، مشکل ترین وقت میں پاکستان آئے اور پاکستان کا نام جو ہے دنیا بھر میں کیا کہنا چاہیے، اس کی اچھی تصویر پیش کی۔ تو یہ چیز پچھلی ویڈیو میں رہ گئی تھی۔